حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مناظرہ ہارنے کے بعد نمرود پر مچھروں کے لشکر نے حملہ کیوں کیا؟ اس ویڈیو میں ہمارا موضوع یہ ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے مناظرہ کرنے کے بعد نمرود پر مچھروں کے لشکر نے حملہ کیوں کیا اور نمرود کا آخری انجام کیا ہوا۔ اس سے پہلے کہ ہم سوالوں کے جوابات کی جانب بڑھیں، حسب روایات ہم آپ کو اپنے یوٹیوب چینل تحریم وائس پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پر ہماری تحقیق سے بھرپور ویڈیو ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جہاں اپنے خاص بندوں کی دعائیں قبول کرتا ہے تو وہیں انہیں آزمائشوں میں بھی ڈالتا ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح کائنات میں سب سے بلند مرتبہ عطا کیا ہے، وہیں بڑی کٹھن مناظر سے بھی گزارا ہے۔ انہیں بڑی سے بڑی قربانی کا حکم ہوا، لیکن وہ ثابت قدم رہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو سب سے آگے اور سب سے مقدم اور سب سے اوپر رکھا۔ اسی حوالے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے داستان بھی بہت دلچسپ اور قابل رشک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بے شمار امتحانوں آزمائشوں سے گزارا اور وہ ثابت قدم رہے اور ہر امتحان میں سرخرو ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ نمرود کی ایک بیٹی تھی جس کا نام رحیمہ تھا، لیکن اسے رابا کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا تو اس وقت وہ لڑکی محل کے اوپر سے منظر دیکھ رہی تھی، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا اور آپ کے ارد گرد بہت گلاب کے پودوں اور پانی اور درختوں کو دیکھا جن پر پرندے چہچہا رہے تھے، اور دل میں کہنے لگی کہ میرا باپ تو کچھ بھی نہیں ہے، قدرت، عزت اور بادشاہی تو پوری رب العالمین کی ہے جو ابراہیم کا رب ہے، میرا والد تو جھوٹا اور عاجز ہے، آدمی کو ہلاک کرنے پر بھی عاجز نہیں۔ یہی وہ سوچتے ہوئے اپنے محل سے اکیلی نکلی۔ اس نے باہر سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پکارا، اے ابراہیم، کیا آپ کے علاوہ بھی کوئی آپ کے رب کی بارگاہ میں اجازت پا سکتا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، وہ شخص جس کا دل میرے رب کے لیے خالص ہو تو اس کا حال بھی اسی طرح ہوگا جس طرح میرا حال۔ اس نے کہا، میں چاہتی ہوں کہ تمہارے رب کے ساتھ صلح کر لوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تو پھر اس آگ میں داخل ہو جاؤ۔ تو جب اس نے آگ میں داخل ہونا چاہا تو وہ ڈر گئی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ڈرو مت، اور اسی وقت آپ کو حکم ہوا کہ اے آگ، میرے بندے کی حفاظت کر، اور اس کے بعد وہ آگ میں داخل ہو گئی۔ وہ جس جگہ پاؤں رکھتی اللہ کے حکم سے وہاں سے آگ ٹھنڈی ہو جاتی تھی، اور وہ چلتی چلتی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلی گئی اور کہنے لگی، ابراہیم خلیل اللہ، میں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ جب تک زندہ رہوں گی آپ کے دین کو نہیں چھوڑوں گی اور اپنے ظالم نظر مالک کو بھی دعوت دوں گی، ہو سکتا ہے کہ وہ میری نصیحت مان لے۔ اور وہ یہ کہہ کر واپس آ گئی اور اپنے والد کے پاس چلی گئی، اور اس وقت وہ اپنے تخت پر بیٹھا ہوا تھا اور اس کے لشکر اس کے ارد گرد جمع تھے، کچھ کھڑے تھے اور کچھ بیٹھے تھے، اور وہ جا کر کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی، اے میرے رب، تو کب تک جھوٹے دعوے کرتا رہے گا؟ کیونکہ خدائے قدرتی طاقت اس خدا کے لیے ہے جس نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ میں گلاب کے پھول، سبزہ اور باغات بنا دیے۔ بادشاہی تو اسی کے لیے ہے، تیری کیا بادشاہی ہے؟ تو ایک بندے کو موت دینے سے بھی عاجز ہے اور اس پر قادر نہیں۔ ساتھ ہی اس نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ۔ اس کا ظالم باپ یہ سن کر غصے میں آ گیا اور کہنے لگا، اپنے ذہن سے پھر جا اور اپنی جان پر ظلم نہ کر، ورنہ میں تجھے ایسی سزا دوں گا کہ دنیا والے اسے عبرت حاصل کریں گے۔ اس نے کہا کہ میں دین حق کو نہیں چھوڑوں گی اور نہ ہی اپنے رب کی نافرمانی کروں گی۔ تو یہ سن کر اس نے اپنے قارینوں کو حکم دیا تو انہوں نے اس کے کپڑے اتار دیے، لیکن وہ اپنے دین سے نہ پھری۔ پھر نمرود نے انہیں حکم دیا کہ اس کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے جائیں، اور پھر نمرود نے اس کے دونوں ہاتھ کاٹ دینے کا حکم دیا اور اس کے کارندوں نے ان کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے، لیکن اللہ تعالیٰ اس بندی کی مدد کرتا رہا اور اس لڑکی کی اف تک نہ نکلی، اور نمرود نے اسے مختلف سزائیں دیں، پھر بھی وہ اپنے دین پر ڈٹی رہی، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو وحی فرمائی کہ وہ جنت میں جائے اور اس کے لیے وہاں سے اعلیٰ پوشاک لائے۔ وہ فرشتہ پوشاک لے کر اس کے پاس گیا اور پوشاک اس کو دی، اور ساتھ ہی اپنے نورانی پر اس کے بدن پر ملے تو اس کے تمام زخم اللہ کے حکم سے درست ہو گئے۔ اس نے وہ پوشاک پہن لی
اور اچانک ایک ہوا چلی اور اسے اس انجان مقام پر لے گئی، اور وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے وہ آخر کون سا مقام تھا جہاں نمرود کی بیٹی کو واپس لے جایا گیا۔